اب اس کے آنن فانن ایک طرف سے نبی بخش نے اٹیک کیا، ایک طرف سے میں نے کیا، ایک طرف سے ہمارا ندیم شاہ تھا اس نے کیا، اسی طرح سے ایک دوسرا لڑکا تھا اس نے کیا، ہم چڑھ گئے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، پالو اسی ٹا لیا، لمحہ پا لیا، لمحہ پا لیا، موقع تھے سر۔ اب جناب تفتیش شروع ہو گئی، تفتیش کے جو پوائنٹس ہم نے نوٹ کیے تھے وہ سارے ہم نے پہلے تو ان سے پوچھے، انہوں نے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیا۔ بالو صاحب نے، ساتھی تو بتا چکے تھے، ملاقات تو ہم کرا نہیں رہے، پالو کو یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم نے تیرے ساتھی پکڑ لیے ہیں، یہ نہیں پتا نہ، وہ کلہ ہی پھڑیا گیا۔ اسے پوچھ رہے ہیں کون، کہتے پتہ ہی نہیں جناب، جانتے ہی نہیں جی، آئے سن چلے گئے، نہ کی نہیں جی، کوئی پتہ نہیں جی، جانتا ہی نہیں میں، وہ انہوں نے کوئی موبائل نمبر، میرے کو تو کوئی نہیں ہے جی۔ پھر ہم نے وہ جو میں اس کو کہتا ہوں ٹل لانا، پھر اسی ٹل لائی، اچھا، ٹل ٹل لا کے نا تھوڑا جہا اپنے آپ نہ جڑا غم و غصہ سی نا، جڑا کوئی 14 کو دنوں دا وہ کڈیا وہ تھوڑا کہ جنہ بنتا ہے جی، بنتا ہے نا سر، صحیح ہے، بندہ بھی قتل کیتا ہے، ہاں بندہ مارتا ہے وہ تھوڑا جہا اپنے آپ کو سکون دیتا، بالکل، کچھ آدھا کپ پیتا، وہ دی موت دا پروانہ وہ سامنے رکھتا، وہ ہوم ورک جو ہم نے مکمل کیا ہوا تھا ٹھیک ہے، دستا کہ تو بیٹے کہ بیٹے ایتھوں ٹردا ہے تے پنڈی جانا ہے، پنڈیوں ٹردا ہے ایتھے آنا ہے، اے واردات کیتی تو اے کیتی تو اے کیتی، مغل پورے بندہ مارے یار۔ جب ہم نے اس کو ایسے سارا ہوم ورک بتایا نا، اور وہ ساری اس کی فوٹیجز نکال کے سامنے رکھی، تو کہندا سر جی مارو گے تو نہیں؟ میں نے کہا تیری زندگی لکھی ہے اللہ نے، نہیں تو پہلے ہی مر جاندہ، تو اسی تینوں چلان کران گے، تے ٹھوک کے چلان کران گے، تن کے، سزائے موت ہوئی، اچھا، سزائے موت ہوئی، ایک کو جو ہے وہ 14 سال ہوئی، جی جی واہ، جی الحمدللہ۔ ریکوری کی سر ہم نے 70%، 70%، جی 70% ریکوری کی جی، اور بالکل الحمدللہ وہ ریکوری دی، اور وہ 5 لاکھ روپیہ بھی ریکوری میں ڈالا جو دبئی بھیجنے کا لیا تھا، اچھا، وہ دیے انہوں نے، وہ بھی اپنے ریکوری میں اب وہ آ گئے جناب کہ سر ہن تے کلیئر ہو گیا تے ہن جناب ساڈے منڈے نو ایئرپورٹ تے چھڈو تے اسی جناب انہوں بھیج دیے سی تے سارا کام مکمل کر لیا، ویزا بھی وہ لگ گیا۔ ارے کہ بس 10 منٹ بیٹھو، انہیں کانسان چ نکل دے ہیں تے سیدھے ایئرپورٹ تے، گرفتاریاں ہم نے ڈالی ہوئی تھیں، گاڑی میں بٹھائے، پہنچ گئے، ہوں مگر ساڈے، ہم سیدھے گئے کوٹ، وہاں جا کے ان کو شناخت پریڈ پہ جیل بھجوا دیا، جیل بھجوا دیا۔ وہ تھے پٹن وکیل، جناب اے ویکھو کڈا وڈا فراڈ کیتا سر نے، انسپیکٹر صاحب نے ساڈا بیڑا گرک کرتا جناب، ساڈے کو 5 لاکھ روپیہ لے، میں کہ جناب ریکوری میمو، انہوں نے کہا جی چکر دیتا جناب نے سانو کیا کہ جی میں تہاڈا منڈا دبئی بھیج دیاں گا، تو جناب نے منڈا گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا جناب پھر وکیل ہو کے پولیس والے کو مار کھا گئے، یہ جج صاحب کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تہاڈے نالوں تے پولیس والا بڑا کچرا نکلیا ہے جنہیں تہاڈے نال کام لاتا ہے۔ برکت سر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ ہم نے وہ ریکوری بھی کی، صحیح، اور وہ ریکوری پھر ان کے اکاؤنٹس افسر کو، آلدو ان کا سب کچھ انشورڈ ہوتا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اگر یہ ریکوری نہ ہوتی، لیکن ہم نے ان کو ریکوری پھر بھی دی۔ چاروں ملزمان گرفتار کر کے شناخت پریڈ پہ جیل بھجوائے، ان کی عمل کی، باقی تھانے والوں نے بھی ان کو ریمانڈ پہ لیا، ان کی شناخت پریڈیں ہوئیں، اور فائنلی اللہ کے فضل و کرم سے جو تھا یہ بالو، اس کو سزائے موت ہوئی۔ واہ، یہ بڑی بات، جی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد میں نے نہیں فالو کیا جب سزائے موت ہو گئی کہ وہ سزائے موت ہی رہی اگلی کورٹس میں، یا وہ بھی عمر قید میں تبدیل ہوئی، لیکن ایک کو 14 سال سزا ہوئی اور ایک کو بالو کو اس میں سزائے موت ہوئی، باقی اپنی اپنی سزائیں ڈکیتی کے حساب سے 392 کے حساب سے اپنی بھگت کے، یا اب تک ان کی، یہ 2019 کا واقعہ ہے، صحیح ہے، تو یا تو وہ جیل سے رہا ہو گئے ہوں گے ضمانتوں پہ، یا ابھی سٹل سزا یاب ہو کے جیلوں میں ہوں گے۔ بھالو بہرکیف میری آخری اطلاعات تک وہ اپنی اپیلوں میں تھا، اپیل کر رہا تھا ادھر ادھر سزائے موت کے والے سے۔ اچھا بابر صاحب، بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے ایک سوال نہیں پوچھا، میں وہی نمبر پلیٹ، ہاں وہ نمبر پلیٹ کا کیا چکر تھا؟ سر بالو یہ کہتا تھا کہ جناب جدو پھڑے جائیں گے تے پھڑے جائیے، کچھ کیتا ہوئے، موٹر سائیکل تے جعلی نمبر لان چ ایویں پھڑے جائیے،
ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਈਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਓ। सही सही सही। मैं ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। हाँ कि जाली नंबर प्लेट पे पड़े आ जावा। सिम भी उसके नाम पे थी जी। वो कोई काम ऐसा नहीं करता था कि वो जिसे कहते हैं ना कि एवं ही खाम खा शिकंजे जा जाओ। सिम किसी और के नाम की, बिल किसी और के नाम पे चल रहा है, मोबाइल फ़ोन कोई और इस्तेमाल कर रहा है, अगला कोई फ़ोन बंद करा दे। वो सारे काम जो रूटीन की लाइफ के थे ना, वो कानून के मुताबिक रखता था। अच्छा, ये कम उम्र था, ये तमाम लोग 32 साल का थे। हाँ 32 साल। बाकी जो थे बाकी जो थे वो थे कोई 24 साल 25 साल 28 साल। अच्छा, इतनी बार जेलों में गए और जेलों में जाने के बाद फिर आए, नया गैंग बनाया, ऐसे बेशुमार हमने क्रिमिनल्स देखे। क्या जेलों में क्रिमिनल पैदा किए जाते हैं? सवाल, गुड क्वेश्चन। एक वाकया बता के तो आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मेरी पोस्टिंग थी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन। मैंने एक क्रिमिनल अरेस्ट कर लिया, जो ये भी कहानी हम करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना सा वाकया बताऊंगा आपको, जो घरों में चोरी करता था। घरों में चोरी का उसका ये तरीकाकार था कि वो एक टोकरी में रंबा, गैंती, कैंची ये रख के फिरता था और घरों को मार्क करता था। जिन घरों में लाइट जली हुई देखता था, रैकी के दौरान उसे पता चलता था कि यहाँ पे कोई नहीं है, हील उज्जत नहीं है, तो फिर वो उसकी खिड़की के रास्ते दाखिल हो जाता था, खिड़की काट के अंदर दाखिल हो जाता था। साथ उसने अपने साथ नहीं बल्कि कुछ फासले पे एक छोटा बच्चा भी रखा होता था, थोड़े रास्ते में अंदर दाखिल करने के लिए। वो मैंने अरेस्ट कर लिया। वो इतना समझदार था कि उसने सोना चोरी करना है। उसके पास हीरा डिटेक्ट करने का वो आला भी मौजूद था कि वो चेक करता था जेम्स को कि ये हीरा है सही या ये जाली तो नहीं है। समझ गए? ये था। सुनार की दुकान पे उसने 2 महीने मुलाजमत की। क्यों? कि मैंने सोने को पिघलाना कैसे है, इसके पीछे साइंस देखें क्या है। साइंस ये है कि वो सोना जो पिघलाना है ना जी, वो सोना पिघला के कार्ड बना के ज्वेलर का अगर वो मार्केट में सेल करता है तो ज्वेलर पे कोई उसका असर नहीं है। ये तयशुदा है कि ज्वेलर से माल खरीदा है जी। तो वो ज्वेलर बन के कुठाली में सोना पिघला के बेचा करता था और ज्वेलर उससे पूरी कीमत पे सोना खरीद लिया करते थे। ठीक है। अब सर उसका वाक्य है, मैंने जब उसको अरेस्ट किया और उसको जब तफ्तीश शुरू की तो मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा यार आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों की बेटियों के जहेज लूट लेते हैं, आप बच्चों की ज्वेलरियां लूट लेते हैं, पता नहीं लोगों ने कैसे बनाई होती हैं, तो तुम कोई और काम नहीं कर सकते? अगर मुझे मेरे रिकॉर्ड में कहीं मिल जाए तो हो सकता है मेरे पास ये रिकॉर्डेड मौजूद होगी। आप मेरे पास गार्डन टाउन थाने आएंगे, मेरे पास कैमरा भी लगा होता था, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड करता था तफ्तीश। रिकॉर्ड करता जी। तो उसने जो जवाब मुझे दिया ना जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो उसने कहा जी कि मैं जेल जा रहा हूँ, मुझे पता है आप मुझे जेल भेज रहे हैं। तो मैंने एक जगह पे ना, उसको नहीं पता कि वो जगह भी हमसे नहीं बची। उसको ये नहीं पता कि वो जो जगह बताने लगा है ना वो हमसे नहीं बची। एक जगह पे मैंने 1 लाख रुपया रखा हुआ है, वो अब मैं जेल जा रहा हूँ, अभी आपने मुझे भिजवा देना है जुडिशल। तो वो मेरी बीवी के इल्म में है, उसने वहाँ से ले लेने हैं। उसने मेरी बेलें करानी है और मैंने बेलें करा के वापस आ जाना। जो उसका खर्चा होगा, मेरे 2 महीने जेल में लगने हैं। सेटिंग है हमारी, इंशाल्लाह ताला मैंने बाहर आ जाना है, कोई मसला नहीं है। और मैंने वापस आके यही काम करना है। अच्छा, मैं क्या भाई यही काम करना है। क्यों ये काम करना है? उसने कहा जी देखिए मैं मेरी तालीम कोई नहीं है, मैं बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ हूँ, मुझे कोई 8,000 रुपये महीने पे मुलाजमत नहीं देता। ये 2004 की बात है। अच्छा, 2004 की बात है। मुझे 8,000 रुपये से ऊपर कोई मुलाजमत नहीं देता। सही। मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना सर, उसका 35,000 रुपया किराया है। अच्छा, जिस घर में मैं रह रहा हूँ। सही। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे थे उसके, जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है 7,000 रुपया। अच्छा। मेरे घर का बिजली का बिल भी तकरीबन 14 से 15,000 रुपया है। सही। गर्मियों में। और हम अच्छा खाना खाते हैं। आपने मेरा घर देख ही लिया है, फ्रिज भी है, टीवी भी है, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। मैं 8,000 रुपये में तो 8 दिन गुजारा नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा और कारोबार क्या होना है जो मैंने करना है कि जेल जाना है, जेल से वापस आना है तो मैं फिर है काम करना, वारदातें करनी है। ये वजह है जी कि ये जो क्रिमिनल होते हैं
ایزی منی میں ان کو آسائش نظر آتی ہے، محنت کرنے کی ان کو عادت نہیں رہتی، اور یہ پھر ذہنی طور پہ معوف بھی ہو جاتے ہیں، انہیں اور کوئی کام سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اور دوسرا، کیا جیل انتظامیہ کو نہیں چاہیے کہ ایسے کرمنلز کو معاشرے میں سدھار کے واپس بھجوایا جائے؟ یا سزا کاٹنا تو یہی ہوتا ہے نا کہ جیل میں ہے تو کچھ سدھر کے واپس آئے، لیکن یہ آ کے ہر بار ایک نیا گینگ بنا لیتے ہیں۔ کئی ایسے بار دیکھا 10 بار مرتبہ جیل جا چکے ہیں، 20 مرتبہ جیل قریشی صاحب روز رات کو ایک دعا ضرور کرتے ہیں، اے پاک پروردگار، ہم بھی تیرے بندے ہیں، بڑے ناقص، بڑے عاجز، بڑے کمزور، بڑے فضول سے بندے ہیں، جیل یاترا سے بھی بچائیں، کبھی جیل جا کے کسی سے ملاقات کا بھی جو ہے نا وہ کشٹ نہ اٹھانا پڑے۔ بحیثیت پولیس افسر میں جیل کی ڈیوڑی سے آگے نہیں جاتا تھا، مجبوری تھی وہاں پہ ملزمان کو کسی کو انٹیروگیٹ جمع کرانا۔ بالکل آپ یقین کریں سر، ہمارے جیل جو ہے نا وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے، نہیں ہے، ہماری جیلوں میں وہ نظام موجود نہیں ہے۔ بالکل وہاں پہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اگر یہ ان میں عقل ہو، اگر ان لوگوں میں شعور ہو، تو سر جو ایک دفعہ جیل جائے وہ دوبارہ جیل کبھی نہ جائے، وہ ایسا علاقہ چن لے کہ جہاں پہ وہ پتھروں میں زندگی گزارے، جہاں پہ وہ پہاڑوں کی غاروں میں زندگی گزارے، جیل نہ جائے، جیل نہ جائے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن بھالو ڈکیت گینگ پر آپ نے گفتگو سنی کہ کیسے نوجوانوں پر مشتمل اس ڈکیت گینگ نے لاہور میں پولیس کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی اور بلا خوف و خطر لوگوں کو ڈکیتی مزاحمت پر بھی قتل کر دیتے تھے۔ بالآخر وہ پکڑے گئے اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملی، جس میں بھالو جو اس گینگ کا سرگنا تھا اسے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے دیگر ساتھیوں کو بھی اس میں بھرپور سزا دلوانے کے لیے پولیس نے کردار ادا کیا۔ اب دیکھنا ہے کہ معاشرے میں بہت سی ایسی کوتاہیاں موجود ہیں جسے حکومت وقت تبدیل کر سکتی ہے یا اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، جس میں سب سے اول چیز یہی ہے کہ جیل، جہاں پر کسی کو سدھارنے کے لیے یا سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنی سزا کاٹ کے آئے، لیکن اکثر اوقات ملزمان، مجرمان وہاں پر جاتے ہیں اور ایک نئے گینگ بنانے کی تربیت لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، اور کچھ نے تو یہ وتیرہ بنا رکھا ہے کہ ہر 6 ماہ بعد جیل جاتے ہیں اور نیا گینگ اندر سے لے کر نکلتے ہیں اور پھر بلا خوف و خطر وارداتیں بھی کرتے ہیں۔